باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ یہ ترجمہ دیکھیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنا دیا امتاً وسطاً، بہترین امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم بنو گواہ، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور رسول بنے، عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تم پر گواہ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، یا اس سے قبلہ جس پر آپ تھے، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم دیکھیں، من یتبع الرسول کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب اور کون پلٹتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے پل، الٹے پاؤں، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور یہ اگرچہ باری ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ مگر باری نہیں ہے ان لوگوں پر، هَدَى اللَّهُ جو اللہ کے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے، لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ کہ ضائع کر دے تمہارے ایمانوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی بالناس لوگوں پر، لرؤوف الرحیم مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جی پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اب یہ لوگ بیوقوف جو ہیں لوگوں میں سے یہ کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے تمہیں پھیر دیا اس قبلے سے جس پر تم تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، چلاتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر۔ اب آگے اللہ رب العزت اسی کا قبلے کا ہی تذکرہ فرما رہے ہیں اور امت کا تذکرہ فرمایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے بہترین امت، بہترین امت۔ وسطا کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ جس کی لمبائی ہر طرف سے برابر ہو، جس کی لمبائی ہر طرف سے برابر ہو۔ ایک چیز ہے، ایک گولدارہ ہی لگا لیں، اس کا یہ کونا بھی لمبائی میں برابر ہے، یہ بھی برابر ہے، ادھر والا بھی برابر ہے، ادھر والا بھی برابر ہے، وہ خوبصورت لگے گی، یا اس کا ایک کونا اندر ہو دوسرا باہر ہو، ایک اندر ہو دوسرا باہر ہو، کون سا خوبصورت لگے گا؟ وہ جس کے چاروں اطراف لمبائی کے اندر برابر ہیں۔ وسط کا معنی اس لیے دیا
کہ یہ ہر لحاظ سے برابر ہے، نہ ہی تو یہ تقصیر کرنے والی ہے، کمی کرنے والی ہے، اور نہ ہی کسی چیز کے اندر غلو کرنے والی ہے، وسط درمیانے درجے کی امت ہے۔ جس طرح کہ ہم اپنے الفاظ میں جس کو کہتے ہیں کفایت شعار، یعنی میانہ روی رکھنے والی امت ہے، بہترین امت ہے، نہ حد سے بڑھتی ہے اور نہ ہی کمی کی طرف لوٹتی ہے۔ امتوں وسطاً، بہترین امت تمہیں بنا دیا۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا خیر امہ، بہترین امت، وہاں پر خیرہ کا لفظ واضح طور پر اللہ نے بیان فرمایا، خیر امہ، بہترین امت تمہیں بنایا گیا ہے۔ جی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بنو گواہ لوگوں پر۔ اس کے بارے میں مختلف روایات کے اندر آیا ہے۔ ایک روایت ہے جو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ جو ہوں گے پچھلی امتوں کے، ان کو پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میرا ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو آپ کی طرف سے ڈرانے والا کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ تو اس پر ان امتوں کے جو بھی جس امت سے وہ لوگ ہوں گے، ان انبیاء کرام کو بلایا جائے گا، تو ان سے پوچھا جائے گا اللہ رب العزت کو تو معلوم ہے کہ میرے نبی کس کس کے پاس گئے ہیں اور کس کے پاس ڈرایا ہے، کس کو میرا حکم پہنچایا ہے، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، ضابطہ ہے، اس ضابطے کے مطابق انبیاء کرام کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو تک میرا پیغام نہیں پہنچایا ہے، ان کو آپ نے نہیں ڈرایا ہے میری طرف سے؟ تو انبیاء کرام کہیں گے اے رب العالمین، ہم نے تو ان تک وہ پیغام بھی پہنچایا ہے اور ہم نے ان کو ڈرایا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے قانون کے مطابق انبیاء کرام سے کہیں گے کہ آپ گواہ پیش کرو، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو انبیاء کرام جو ہیں وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے، اس امت کو پیش کریں گے، یہ جو ہے وہاں پر گواہی دے گی کہ اللہ ان انبیاء کرام نے ان لوگوں تک تیرا پیغام پہنچایا ہے۔ تو وہ جو امتیں ہوں گی وہ اعتراض کریں گی کہ اے اللہ، یہ ہم سے بعد میں آنے والی امت ہے، اس کو کیا معلوم ہے؟ یہ ہم سے بعد میں آنے والی امت ہے، اس کو کیا معلوم ہے؟ تو اللہ رب العزت اس امت سے سوال کریں گے تو امت کہے گی کہ اے اللہ، جو تو نے ہمیں ہماری طرف نبی بھیجا تھا یہ باتیں ہمیں اس نے بتائی ہیں، اور جو اس نبی پر آپ نے کتاب قرآن کریم نازل کیا تھا اس قرآن کے اندر آپ نے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں، ہم نے وہاں سے پڑھی ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت اس امت سے کہیں گے کہ آپ پر بھی کوئی گواہ ہے؟ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہو کر اپنی امت پر گواہی دیں گے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم لوگوں پر گواہ ہوگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تم پر گواہ بنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہی دیں گے کہ ہاں یہ میری امت جو ہے یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، انہوں نے جو پڑھا ہے وہی انہوں نے یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو پیش کیا جائے گا، ان کے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچا ہے؟ وہ کہیں گے ہم تک تو نہیں پہنچا، نہ ہی ہمیں ڈرایا گیا آپ کی طرف سے۔ تو نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اسی طرح وہ پھر اس امت کی طرف اشارہ کریں گے، یہ امت آ کے ان کے حق میں گواہی دے گی کہ بالکل نوح علیہ السلام نے اللہ تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا ہے، انہوں نے نہیں مانا ہے۔ پھر وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی بھی گواہی دیں گے کہ یہ امت ٹھیک کہہ رہی ہے، اس نے جو کچھ پڑھا ہے وہی کچھ بتا رہی ہے۔ متعدد روایات ہیں اس بارے میں، تو اس کا تذکرہ ہوا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ نے تمہیں گواہ بنایا ہے لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تم پر گواہ ہوں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ اب جب تحویل قبلہ ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے مکہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا، تو جو یہودی تھے اس وقت کے مشرک تھے، وہ لوگ کہنے لگے کہ واہ جی، پہلے اس طرف سے پھر اس طرف آئے بیت المقدس کی طرف، اب پھر پلٹ گئے ہیں، یہ بھی کوئی دین ہے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے
ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ تمہاری آزمائش کے لیے کیا ہے، ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے، قل للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے تو مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، جس طرف بھی مڑو گے وہاں اللہ کو ہی پاؤ گے۔ لیکن یہ تو ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے کیا ہے کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے بیت المقدس کی طرف موڑا، پھر بیت المقدس سے پھر بیت اللہ کی طرف اس لیے موڑا تاکہ اللہ لنعلم من یتبع الرسول، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ رسول کی اتباع کرنے والا کون ہے، رسول کی اتباع کرنے والا کون ہے۔ بعض اوقات یہ امتحان ہم اپنے بچوں سے بھی لیتے ہیں، ایک چیز کو پہلے ادھر رکھتے ہیں پھر ادھر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچوں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، آیا کہ اس کو باپ پر غصہ آتا ہے یا وہ باپ کی تابعداری کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے لوگوں کو بھی آزمایا، اس امت کو بھی آزمایا کہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے بار بار قبلہ تبدیل کرنے میں۔ اللہ فرماتے ہیں الا لنعلم من یتبع الرسول، کہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے، من ینقلب علی عقبیہ، اور کون کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے، یہ بات کہہ کر، یہ اعتراض کر کے کہ یہ بھی کوئی دین ہے جس میں بار بار قبلہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قبلہ اس لیے بار بار تبدیل کیا۔ آگے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بات، یہ ہمارا قبلہ تبدیل کرنا، یہ لوگوں کی آزمائش کرنا، اگرچہ یہ تو ہے بڑا بھاری مسئلہ کہ ایک ہی کیا کہتے ہیں، ایک طرف تو یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، پھر بار بار احکام جو ہیں وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں، ہے تو یہ لوگوں کے بڑی مشکل بات ہے، ان کے ذہن بھی تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن فرمایا الا علی الذین ھدی اللہ، مگر جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جنہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ لوگ کبھی بھی اپنے راستے سے پلٹنے والے نہیں ہیں، ان پر یہ بات بالکل بھی باری نہیں ہے۔ باری بات یہ انہی لوگوں پر ہے جنہوں نے دل سے اللہ کو مانا نہیں، اور جنہوں نے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، ان لوگوں پر تو یہ بات باری ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں ان پر یہ قبلوں کا بدلنا اور یہ احکام کی تبدیلی کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ جی آگے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اب یہاں پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ جو لوگ تحویل قبلہ کے اندر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے، عبادت کرتے کرتے فوت ہو چکے ہیں، اب ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کا ایمان ضائع ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کے ایمان کو ضائع کر دے، اس لیے کہ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے، تو وہ ان کے ایمان کو، ان کے اعمال کو کیوں ضائع کرے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے جو تمہاری سوچ ہے، اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ تو لوگوں پر بڑا ہی مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جی ترجمہ دیکھیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنا دیا امتاً وسطاً، بہترین امت، لِتَكُونُوا، تاکہ تم بنو، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول بنے، علیکم، شہیدہ، تم پر گواہ، وما جعلنا القبلۃ التی، اور نہیں بنایا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ، کنت علیہا، جس پر تم تھے، الا لنعلم، تاکہ ہم دیکھیں، من یتبع الرسول، کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب، اور کون پلٹتا ہے، علی عقبیہ، الٹے پاؤں، ایڑیوں کے بل، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ بات باری ہے، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر باری نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے یہ اللہ کی شان کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو، ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.